بسم اللہ الرحمن الرحیم والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج فإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض غسله ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا۔ اب استنجا کی مختلف اقسام کے بارے میں بتا رہے ہیں صاحب کتاب۔ فرمایا وَالْإِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ مِّن نَجَسٍ يَخْرُجُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ مَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَخْرَجَ۔ اور استنجا کرنا سنت ہے۔ استنجا سنت ہے من نجسن ایسی نجاست سے یخرج من السبیلین جو نکلے دونوں رستوں سے، یعنی قبل اور دبر میں سے جو نجاست نکلے اور ما لم یتجاوز المخرج، اور وہ نکلنے والی نجاست مخرج سے تجاوز نہ کرے، مخرج کے آس پاس نہ لگی ہو، تو استنجا کرنا سنت ہوتا ہے۔ یعنی کسی نے پیشاب وغیرہ کیا اور نجاست نکلی، اب وہ نجاست پھیلی نہیں ہے، بس صرف سبیلین سے نکلی ہے، تو نکلنے سے ہی استنجا کرنا اس کے لیے سنت ہے، اور یہ سنت مؤکدہ ہوگی، اور مردوں عورتوں سب کے لیے یہ سنت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مواظبت اختیار فرمائی، ہاں کبھی کبھی چھوڑ دیا تاکہ یہ واجب نہ ہو جائے۔ تو بہرحال استنجا کرنا جب بھی پیشاب وغیرہ کیا جائے تو سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ وَإِن تَجَاوَزَ وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَجَبَ إِزَالَتُهُ بِالْمَاءِ۔ اب ایک اور صورت بتا رہے ہیں کہ جب استنجا کرنا یا اس نجاست کو زائل کرنا واجب ہوتا ہے، کہ جب مخرج سے نجاست نکلی تھی اور ارد گرد میں پھیلی نہیں تھی تو پھر تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر وَإِن تَجَاوَزَ، اور اگر پھیل گئی، تجاوز کر گئی، یعنی مخرج سے تجاوز کر گئی، مخرج کے ارد گرد نجاست نکلنے کی جگہ کی علاوہ جگہوں تک پہنچ گئی، وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ، اور وہ نجاست درہم کی مقدار تھی، وَجَبَ إِزَالَتُهُ، تو بالماء، تو اس کا زائل کرنا پانی کے ساتھ واجب ہوتا ہے۔ یعنی صورت مسئلہ یہ کہ پیشاب وغیرہ کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد جو نجاست تھی وہ مخرج سے، جہاں سے نجاست نکلتی ہے، اس سے تجاوز کر گئی، یعنی مخرج کی جگہ سے زیادہ پھیل گئی، اور وہ جو پھیلی ہے، وہ جو آس پاس لگی ہے، وہ جو اور مخرج کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی ساتھ لگ گئی ہے، اگر وہ اتنی لگی ہے کہ درہم کی مقدار جتنی ہو گئی ہے۔ درہم کی مقدار کو سمجھنے کے لیے فقہائے کرام ایک طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ ہاتھ کی ہتھیلی کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر لیں، اور اس ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر جتنا پانی روک سکتا ہے، ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو پانی روکنے جیسا تھوڑا خول نما بنا لیں،
اور اس ہاتھ کی ہتھیلی میں جتنا پانی رک جاتا ہے وہ درہم کی مقدار ہوتی ہے۔ اور اگر اس ہاتھ کی ہتھیلی سے پانی بہنا شروع ہو جائے تو پھر گویا کہ وہ درہم سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہاتھ کی ہتھیلی میں گھڑا بنا لیں اور پانی ڈالتے جائیں، جتنا پانی اس ہاتھ کی ہتھیلی میں رک جائے گا وہ درہم کی مقدار ہو جائے گی۔ تو اگر نجاست مخرج سے نکلی اور اتنا تجاوز کر گئی کہ وہ درہم کی مقدار جتنی ہے تو پھر اس نجاست کو زائل کرنا واجب ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ اگر مخرج سے تجاوز نجاست نے نہ کیا تو پھر سنت مؤکدہ ہوگی۔ وَإِن زَادَ عَلَى الدِّرْهَمِ، اور اگر درہم سے بھی زیادہ ہو گئی، افترض غسلہ، تو پھر اس کا دھونا پانی یا مائع وغیرہ کے ساتھ فرض ہوگا۔ افترض غسلہ، اس کا دھونا فرض ہوگا۔ یعنی اب یہ تیسری صورت بتائی کہ اگر مخرج سے نکلنے والی نجاست درہم سے بھی زیادہ ہو گئی، آس پاس درہم سے بھی زیادہ پھیل گئی، مخرج سے نجاست نکلی اور مخرج سے تجاوز کر گئی، اور وہ جو تجاوز کیا ارد گرد جو لگ گئی وہ درہم سے بھی زیادہ تھی، تو پھر اس نجاست کو دھونا فرض ہوگا۔ یعنی یہ تین قسمیں یہاں پر انہوں نے بتائیں۔ ایک یہ کہ کب استنجا کرنا سنت ہوتا ہے، استنجا کرنا اس وقت سنت ہوگا جب مخرج سے نجاست نکلے اور آس پاس نہ پھیلے۔ دوسرا یہ کہ آس پاس پھیل گئی ہو اور درہم کی مقدار جتنی پھیل گئی ہو تو پھر پانی کے ساتھ ہی اس نجاست کو زائل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ بتائی کہ اگر درہم سے بھی زیادہ پھیل گئی ہو تو پھر اس کو دھونا فرض ہوگا۔ وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْجِنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اور فرض ہے دھونا ما فی المخرج، جو مخرج میں ہے، عند الاغتسال، غسل کے وقت، من الجنابت، جو جنابت سے ہو، والحیض، حیض سے ہو، والنفاس، اور نفاس سے ہو، وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا، اگرچہ وہ مخرج میں نجاست تھوڑی ہو۔ مسئلہ یہ بتایا کہ اگر کوئی مرد جنابت کی وجہ سے غسل کر رہا ہے یا کوئی عورت حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے بعد غسل کر رہی ہے، اب ان کی شرمگاہوں میں جو بھی نجاست لگی ہوئی ہے اس نجاست کو دھونا مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض ہوگا، اگرچہ وہ مخرج میں بہت تھوڑی ہی کیوں نہ لگی ہوئی ہو۔ تو یہ صورت بتائی کہ ان صورتوں میں نجاست تھوڑی بھی ہو تو بھی نجاست کو زائل کرنا فرض ہوتا ہے۔ علامہ شامی نے یہاں پر ایک استنجا کرنے کی، جو اوپر ہم نے 3 صورتیں پڑھی تھیں، علامہ شامی نے ایک مستحب صورت بھی لکھی، اور وہ یہ کہ کوئی شخص صرف پیشاب کرتا ہے، باول کرتا ہے، پاخانہ وغیرہ نہیں کرتا، یعنی چھوٹا پیشاب کرتا ہے، بڑا پیشاب نہیں کرتا، تو علامہ شامی نے لکھا کہ اس بندے کے لیے استنجا کرنا مستحب ہوتا ہے کہ وہ صرف ذکر کو دھو لے، عضو تناسل کو دھو لے۔ اور اسی طرح علامہ شامی نے استنجا کی ایک قسم کو بدعت بھی لکھا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کی ہوا خارج ہو اور وہ استنجا کرے تو یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح
اگر کسی شخص کو قے آ گئی، یعنی پہلی بات جنہوں نے بتائی نا کہ استنجا کرنا سنت ہوتا ہے جب کوئی شے سبیلین سے نکلے، یعنی دو مخصوص راستوں سے نکلے۔ اب وہ قے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا وہ کہیں سے خون نکلا جس سے وضو ٹوٹ جائے گا، تو ان چیزوں سے استنجا کرنا سنت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور ایسی چیزیں جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر نیند وغیرہ، تو نیند سے بھی استنجا کرنا کوئی سنت وغیرہ نہیں ہوگا۔ استنجا کرنا اس وقت سنت ہوگا جب سبیلین سے نجاست نکلے اور تجاوز نہ کرے۔ واجب اس وقت ہوگا جب سبیلین سے نجاست نکل کر درہم کی مقدار جتنی پھیل جائے، اور فرض اس وقت ہوگا جب سبیلین سے نجاست نکلے اور تجاوز کر جائے، اور وہ جو تجاوز کرنا ہے وہ درہم سے بھی زیادہ ہو تو اس وقت فرض ہوگا۔ اسی طرح صرف بول کیا، پیشاب نہ کیا تو استنجا کرنا صرف مستحب ہوتا ہے۔ کسی نے ہوا خارج ہونے کی وجہ سے یا قے کی وجہ سے یا خون نکلنے کی وجہ سے استنجا کیا تو یہ استنجا بدعت ہوگا، یہ درست نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔